إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على الطعام، أو كما قال الله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، تمام اہل ایمان کی روحانی مائیں وہ خوش قسمت، وہ خوش نصیب اور سعادت مند خواتین جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی ازواج اور آپ کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا،
ان سعادت مند اور خوش نصیب خواتین میں تیسرا درجہ اور تیسرے نمبر پر نکاح میں آنے والی سعادت مند خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب پر گفتگو شروع ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی کم سنی میں، چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال کا عرصہ گزارنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ 9 سال تک صحبت نبوی میں، 9 سال تک تربیت مصطفی میں گزارے ہیں، اور عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری دینی تربیت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمی تربیت، ساری کی ساری تعلیم، ساری کی ساری تربیت اس ذات سے حاصل کی ہے جو ذات ساری انسانیت کے لیے معلم اور مربی بن کے آئے، جس ذات اقدس نے دنیا انسانیت کو علوم و معارف سکھائے، جس ہستی نے علوم کے دریا بہائے، جس ہستی نے عرب کے جاہلوں کو زمانے بھر کا استاد بنایا، جس ہستی نے عرب کے بدوؤں کو پورے زمانے کا امام بنایا، اس ہستی ہی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکمل دینی دنیاوی تعلیمی تربیت اسی ہستی سے حاصل کی ہے۔ تو اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وسعت علم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حسن تربیت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فہم و فراست کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علوم نبوت کو اپنے سینے میں جس زوجہ مطہرہ نے اپنے سینے میں سمویا، وہ زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں، جلوت میں، دن میں، رات میں، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تحصیل علم کا کوئی وقت نہ تھا،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 24 گھنٹے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تحصیل علم کے لیے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی تعلیم بھی حاصل کی، 2 4 10 20 نہیں، سینکڑوں مسائل ایسے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو براہ راست جواب دیتے ہیں۔ کبھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی عمل، عائشہ کا کوئی فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، پھر آپ کی اصلاح فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی مسجد نبوی میں لگنے والی مجلس محفلیں سنتی ہیں، ان میں جو مسائل بیان ہوتے ہیں ان مسائل کو سنتی ہیں، فرماتی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ مجمع زیادہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پست ہوتی تو میں اپنے حجرے کے دیوار کے ساتھ لگ جاتی تھی اور حجرے کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری کی ساری باتیں سنتی تھی۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تعلیم و تربیت کا بہترین زمانہ بچپن کا زمانہ ہے، کم سنی کا زمانہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جن صحابہ کرام نے سب سے زیادہ نقل کیا اور اہل علم نے ان کو مکثرین کہا ہے، مکثرین کثرت سے ہے، مکثرین وہ صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 1000 سے زیادہ نقل کی ہیں۔ 1000 سے زیادہ روایات نقل کرنے والے خوش قسمت راوی مکثرین کہلاتے ہیں، اور ان مکثرین میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو نقل فرمائیں ان کی تعداد 5362 ہے۔ 5362 احادیث سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہیں۔ ان مکثرین کی تعداد اہل علم نے 7 لکھی ہے، یعنی 7 صحابہ کرام وہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ یاد رکھیں ان 7 صحابہ کرام میں چھٹا نمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ احادیث روایت کرنے میں، احادیث نقل کرنے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھٹے نمبر پر ہیں۔ محدثین نے لکھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 احادیث نقل کی ہیں۔ 2210 احادیث کسی بھی زوجہ مطہرہ نے نقل نہیں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کو تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کے جس زوجہ مطہرہ نے حاصل کیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور پھر یہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے کیسے علوم و معارف، کیسا دین اور دین کی سمجھ، دین کی فہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر عطا فرمائی تھی۔ ایک عظیم صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس یہ بات عرض کر کے پھر
آگے بات عرض کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں آپ کا فرمان ہے، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو دین کے معاملات میں، دین سمجھنے میں، قرآن سمجھنے میں، احادیث سمجھنے میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی ہمیں کوئی دین کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی قرآن کوئی حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، ہم اپنی ہر دینی مشکل کو لے کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں آتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا ہو، قرآن کا مسئلہ پوچھا ہو اور عائشہ نے ہمیں بتایا نہ ہو۔ گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ علوم نبوت تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قرآن و حدیث کی وہ مہارت تھی۔ بڑے بڑے صحابہ جب علمی مسائل میں تھک جاتے تھے، علمی مسائل میں پھنس جاتے تھے، اس کا حل صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ملتا تھا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی دینی مشکل پیش آئی، جب بھی ہمیں کوئی دینی پریشانی پیش آئی، ہم نے اس مشکل کا حل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ڈھونڈا ہے۔ تو 9 سال تک جس نے کائنات کے سب سے بڑے مربی، کائنات کے سب سے بڑے معلم کی تربیت پائی ہو، اس کی علوم، اس کی تربیت اور اس کے علوم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیض، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں قیامت تک جاری و ساری فرما دی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علوم و معارف قیامت تک باقی ہیں، ان کے علوم باقی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ برکات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ فیض جو امت کو ملا ہے، اس کا ایک نمونہ عرض کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حکم یہ تھا کہ جب بھی وضو کی حاجت ہو، جب بھی غسل کی حاجت ہو، طہارت کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرو، پانی استعمال کر کے وضو کرو، پانی استعمال کر کے غسل کرو۔ غسل اور وضو کے لیے پانی شرط تھا، اس کے بغیر طہارت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر پاکی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں قیامت تک کے لیے یہ آسانی رکھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، سفر جاری ہے، چلتے چلتے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، سارے کا سارا قافلہ ٹھہر گیا۔ جب قافلہ ٹھہرا، لوگ اپنی اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مشغول و مصروف ہو گئے، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بکھر گئے، سارے کے سارے اپنی اپنی ضروریات، اپنی اپنی مشغولیات میں مشغول ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب قافلے کے روانگی کا وقت آیا، سارے کا سارا قافلہ چلنے لگا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اٹھیں، چلنے لگیں، سفر شروع کرنے لگیں۔ اچانک آپ نے اپنے گلے میں جو ہاتھ رکھا، گلے پہ ہاتھ رکھتے ہی پریشان ہو گئیں، گلے پہ ہاتھ رکھتے ہی گھبرا گئیں۔ گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ سفر پہ آتے ہوئے اپنی بہن اسماء سے عاریتاً ہار مانگ کے لائی تھیں۔ اس زمانے میں جو زیب و زینت کے لیے ہار استعمال ہوتا تھا، اپنی بہن اسماء سے ہار مانگ کے لائی ہیں۔ وہ ہار پہنا ہوا تھا، لیکن جب اٹھا
جب اٹھتے ہوئے دیکھا گلے میں ہار نہیں ہے، وہ گلے میں ہار جب موجود نہ پایا پریشان ہوئیں، پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آقا وہ جو میں اپنی بہن اسماء سے ہار مانگ کے لائی تھی وہ ہار کہیں گم ہو گیا ہے، میرے گلے میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے قافلے کو حکم دیا کہ سارے کا سارا قافلہ یہیں پہ رک جائے، کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا تمہاری ماں عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ لوگ دائیں بائیں بھاگے، کوئی دائیں طرف ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بائیں طرف ڈھونڈ رہا ہے، آگے پیچھے ہار تلاش کیا جا رہا ہے، ہار مل نہیں رہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کے لیے سارے کا سارا قافلہ ٹھہر گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ایک اور پریشانی آ گئی، ہار تو گم ہوا تھا، ہار تو مل نہیں رہا تھا، ہار کے گم ہونے کی پریشانی تو تھی، ایک اور پریشانی آ گئی۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، اب نماز عصر کا وقت آیا ہے، ہم نے وضو کرنا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، پانی تو موجود نہیں ہے، اب پانی موجود نہیں، وضو کیسے کریں گے؟ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ یہ نئی پریشانی آ گئی۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کیا آج ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا آج وضو نہیں کریں گے؟ کیا آج بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے گی؟ صحابہ پریشان ہیں اور پریشان ہو کے ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر یہ تو بتائیے آج وضو نہیں کریں گے؟ ابو بکر یہ تو فرمائیے کیا آج بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے گی؟ ابو بکر کیا بنے گا؟ گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان حال سے کہہ رہی ہیں، ابو بکر دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے سارے کا سارا قافلہ پریشان ہے، تیری بیٹی کی وجہ سے ہمیں پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں آئیں اور اپنی بیٹی کے پاس آ کے کہنے لگے، عائشہ تو نے مصیبت کھڑی کر دی ہے، تیری وجہ سے سارے کا سارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تیری وجہ سے سارے کے سارے مسلمان پریشان ہیں، رسول اللہ پریشان ہیں، تو ہار نہ لے کے آتی، نہ ہار گم ہوتا، نہ یہ پریشانی آتی، اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ وضو کیسے کریں گے؟ سارے کے سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین آئے اور آ کے قرآن کا حکم سنایا، رب کا فرمان سنایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اے صحابہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے پریشان نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس پاک مٹی پہ اپنے ہاتھ مارو اور ہاتھ مار کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لو اور اپنے بازوؤں پہ ہاتھ پھیر لو، یہ عمل تم کر لو، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے تمہارا وضو ہو جائے گا، تم نماز کے لیے پاک ہو جاؤ گے۔ یہ تیمم کا حکم اللہ نے اس موقع پہ نازل فرمایا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں۔ ایک عالم نے بڑی خوب بات فرمائی، فرمایا اللہ نے اس موقع پہ تمام صحابہ کو فرمایا، سارے صحابہ یہی ٹھہر جاؤ، اپنی ماں کا ہار تلاش کرو، اگرچہ ماں کا ہار تلاش کرتے کرتے تمہیں اپنے چہرے مٹی پہ مسلنے چاہیں، مسلنے پڑیں، اپنے چہروں پہ مٹی مسل لو، ماں کا ہار تلاش کرو، ہار تلاش کرتے کرتے اگر پانی نہیں ہے چہرے پہ مٹی مل لو، اللہ تعالیٰ اس مٹی کے ملنے کو وضو کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ یہ جو تیمم کا حکم ہے، یہ تیمم کا حکم اسی موقع پہ آیا تھا جب تیمم کا حکم آیا۔ اللہ، حضرت اسید بن حضیر بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اسید بن حضیر چیخ کے کہنے لگے، اے ابو بکر کے گھر والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برکت سے امت مسلمہ کو یہ برکت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے بیٹی سے فرمانے لگے، بیٹی عائشہ
مجھے پتہ نہ تھا اللہ نے تجھ میں اتنی برکت رکھی ہے، مجھے پتہ نہ تھا اللہ نے تجھ میں اتنی برکت رکھی ہے۔ گویا پہلے جو ڈانٹا تھا اس کا کفارہ اور اس کے کفارے کے لیے فرما رہی ہیں عائشہ مجھے پتہ نہ تھا اللہ نے تجھ میں اتنی برکت رکھی ہے، یعنی عائشہ اللہ نے تیری وجہ سے پوری کی پوری امت مسلمہ کو ایک آسانی عطا فرما دی ہے۔ آج تک تیمم کا حکم ہے، اگر بیمار ہو وضو نہیں کر پانی استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے تیمم کر لو۔ اگر تم سفر پہ ہو اور سفر کی وجہ سے پانی موجود نہیں ہے تیمم کر لو، اور اگر کوئی عذر ہے شرعی عذر ہے کسی عذر کی بنا پہ پانی موجود نہیں تیمم کر لو۔ اللہ نے تیمم کی یہ سہولت اور تیمم کا اللہ نے یہ حکم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے عطا فرمایا تھا۔ میں کہتا ہوں جب تک امت مسلمہ موجود رہے گی تیمم کرتی رہے گی، تیمم کے مواقع پیش آتے رہیں گے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی بیمار ہے لیکن اس کی تفصیلات ہیں، کیسا بیمار ہے؟ وہ بیمار شرعی بیمار ہے، وہ شرعی مریض پانی استعمال نہیں کر سکتا، نہ استعمال کرے۔ حتیٰ کہ اگر کسی پہ غسل فرض ہے اور آدمی غسل کرنا چاہتا ہے، غسل کر نہیں سکتا، پانی استعمال کر نہیں سکتا، کسی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، بے غسلہ آدمی بھی محض تیمم کر لے، اللہ اس کے تیمم کو غسل کے قائم مقام بنا دیں گے۔ یہ تیمم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ ہے، ہماری ماں کا صدقہ ہے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گستاخ ہے تیمم کی دولت سے محروم ہے۔ وہ تیمم کیسے کر سکتا ہے؟ عائشہ کا دشمن تیمم کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے تیمم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے امت کو دیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں عائشہ نے ساری کی ساری تربیت کائنات کے سب سے بڑے مربی سے پائی ہے۔ عائشہ نے سارے کا سارا علم کائنات کے سب سے بڑے معلم سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سمجھ اور فہم تمام ازواج سے بڑھ کے تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے صحابہ اپنے بڑے بڑے مسائل میں، مشکل مسائل میں عائشہ کے پاس آتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فضائل بیان فرمایا کرتی تھیں، اپنے مراقب بیان فرمایا کرتی تھیں، اور ایک فرماتی تھی لوگو اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی ہے، یہ شرف مجھے عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کا آخری وقت تھا، میری گود تھی، میرے آقا کا چہرہ تھا، میرے آقا کا سر مبارک تھا، سر مبارک میری گود میں تھا، میری گود اور میرے سینے کے درمیان تھے جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے حجرے کو جنت نہیں رشک جنت بنا دیا ہے۔ جنت بھی جس مقام پہ فخر کرتی ہے وہ میرا حجرہ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ وہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا حجرہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے۔ جو دشمن عائشہ ہے اس کا نہ گنبد خضرا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جو دشمن عائشہ ہے اس کا نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ قبر مبارک کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ اس قبر پہ، اس روزے پہ وہی آئے گا جو عائشہ کا غلام ہوگا، عائشہ کا فرما بردار بیٹا ہوگا۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حجرے میں سلا دیا ہے، اور اس حجرے کی وہ جگہ وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن، وہ جنت کو خطاب کر کے فرماتے تھے، جنت کو خطاب کر کے فرماتے تھے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، حور قصور محلات، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جہاں آقا آرام فرما ہے اور جس دل میں آقا کی محبت ہے، جنت کے حور و قصور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو شیخ فرمایا کرتے تھے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں،
میں نے ماننا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ہر مسلمان کو حقیقی محبت نصیب فرمائے۔